اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی طرز زندگی کے حوالے سے گفتگو جاری ساری تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے انسانی زندگی گزارنے کے جو تقسیم بندی کی ہے انسانوں کی، بتایا کہ کچھ کس طریقے سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کن کا شمار کس میں ہوتا ہے اور کون سی زندگی ہمارے لیے واقعی زندگی ہوگی اور ہم قرآنی انسان کہے جائیں گے، اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ پہلی قسم بتایا تھا کہ شیر ہیں، ان کو تشبیہ دی ہے، جو ظالم اور جابر حکماں ہیں ان کو شیر سے امام نے تشبیہ دی ہے۔ انسانوں کی دوسری قسم بھیڑیا ہے، ان کو ان لوگوں سے تشبیہ دی ہے کہ جو تجارت کرتے ہیں تو اس میں ظلم کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، دوسرے کے مال کی جب خریدتے ہیں تو بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں۔ ان کو تشبیہ لومڑی سے دی تھی، وہ بھیڑیے سے دی تھی۔ اس طریقے سے تیسری قسم امام نے بتایا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگ دین کو ذریعہ بناتے ہیں دنیا کے لیے، دین کو ذریعہ بناتے ہیں کھانے پینے کے لیے، دین کو ذریعہ بناتے ہیں دوسری چیزوں کے لیے۔ بات یہی تک پہنچی تھی، اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کو جو لوگ پروفیشنل اور ذریعہ بنائے ہوئے ہیں وہ لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، ان کی زبانوں میں بہت زیادہ لچ بازی ہوتی ہے اور بہت زیادہ دین اور مذہب کی باتوں کو پیش کرنے کے بجائے وہ نمک مرچی لگا لگا کے ایسی ایسی چیزیں پڑھ دیتے ہیں کہ جس سے نہ تو قرآن جس کی تائید کرتا ہے اور نہ ہی اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام جس کی تائید کرتے ہیں۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہم صرف چرب زبان لوگوں کو سننے کے لیے عادی ہو گئے ہیں۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا اور مرنے کے بعد بھی پوچھا جائے گا۔ آج ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے دین کو ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، ہم انہیں ہی ممبر پہ جگہ دے رہے ہیں، ہم انہی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم انہی کو مال و منال سے نوازتے ہیں۔ کیا یہ واقعاً حق ہے؟ واقعی یہ ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور جو بیچارے دیندار لوگ ہیں، باعمل ہیں، با کردار ہیں، جن کی زندگیاں مذہب کو سیکھنے میں 30 سال 40 سال خرچ ہو گئی ہے، چونکہ وہ سنجیدہ باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ لطیف باتیں ہوتی ہیں، تو ہم ان کو نہیں بلاتے ہیں۔ یہ کہے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کو تو خطابت نہیں آتی ہے، ان کو تو بولنا نہیں آتا ہے، یہ الگ الگ باتیں کہہ کے ہم ان سے حقیقت میں ذمہ دار کے اوپر آپ غور کریے گا۔ اور کہنے والے میرے استاد نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جب کوئی شادی کرنے جاتا ہے تو شادی کے مسئلے میں اپنی لڑکی کے لیے جب داماد تلاش کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اتنا کوشش کرتا ہے، اس کا علم دیکھتا ہے، اس کی نالج دیکھتا ہے، اس کے گیان کی طرف توجہ دیتا ہے، اس کے ساتھیوں کو دیکھتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو دیکھتا ہے، اس کے شجرے کو دیکھتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے، اس کے بزنس اور تجارت کو دیکھتا ہے، اس کے ایمان کو دیکھتا ہے، اس کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، اس کی ماں کو والدین کو نہیں ماں اور باپ کو دیکھتا ہے، اس کی بہن بھائیوں کے کردار کو پرکھتا ہے۔ اتنا سارا سب کچھ جب دیکھتا ہے پھر بھی سوچتا ہے لاؤ استخارہ کروا لیں، اگر استخارہ آئے گا تو ہم کریں گے۔ اتنی ساری شرائط کو دیکھتا بھی ہے، غور کرتا ہے، اتنی تحقیق کرتا ہے اپنی زبان میں کہوں، تب جا کر کے اپنی ایک لڑکی کو اس داماد کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ صرف اسی بات کے لیے نا کہ خطرہ ہے اس کی لڑکی کی زندگی خطرے میں نہ ہو جائے۔ یعنی اگر ایک لڑکی کی ظاہری زندگی تھوڑا سا زندگی خطرے میں ہونے والی ہو تو ہم اتنی تحقیق کر کے، میں نہیں کہتا ہوں نہ کریے، بے شک کریے، قرآن و اسلام نے کہا ہے تحقیق کر کے کریے، اس میں غیبت بھی وغیرہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، ٹاپک ہے، میں بھی اس کے اندر نہیں جاؤں گا، آپ بے شک تحقیق کیجئے، لیکن اتنا جو تحقیق کیوں لڑکی کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے، یہی اتنی بات ہے نا۔ زندگی اگر خطرے میں پڑنے والی تو اس کے لیے اتنی تحقیق ہوتی ہے، تب ہم اس کو لڑکی دیتے ہیں۔ اور جب دین لینے کی بات آتی ہے تو ہم ہر چوراہے سے ہر جگہ سے دین لینا چاہتے ہیں، جو بھی مل گیا اس کو اچھا بولنا ہے، نہیں ہے ڈگری ہے، نہیں ہے پڑھا لکھا ہے، نہیں ہے، نہیں معلوم
جس چوراہے سے ملا اٹھا کے بیٹھا دیا۔ اب ظاہر ہے جو اندر ہوگا وہی آپ تک کو جائے گا۔ اگر گلاس میں پانی گرے گا، چائے تو گرے گی نہیں۔ چائے ہے تو میں پلٹوں گا تو چائے گرے گی، پانی تو گرنے والا نہیں ہے۔ تو جو جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ چیز آپ کے سامنے نکل۔ میرے استاد کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین ہم تک صحیح سے پہنچے اور لوگ دیندار ہوں اور قرآنی طرز زندگی ہم گزارنے لگیں، تو کم سے کم اس کی مجلس میں 2-4 آیتوں کا بھی استعمال ہو جائے، کچھ آیتوں کے اوپر وہ گفتگو کرے، کچھ قرآنی طرز زندگی کے بارے میں وہ آ کے ہم کو بتائے۔ دیکھیے اگر وہ غلط کوئی آ گیا ممبر پہ تو غلط داماد ملنے سے لڑکی کی زندگی خطرے میں ہے، لیکن اگر غلط آدمی ممبر پہ آ گیا ہے، غلط میسج دے دیا ہے، تو پوری نسل اگر اس عقیدے کو بنا لے تو غلط عقیدے پر اگر چلی جاتی ہے تو پورا دین تباہ برباد ہو جائے گا۔ اور دین تباہ برباد نہیں ہوگا، اتنے لوگوں کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی جن لوگوں نے اس نظریے پر ایک عقیدہ بنا لیا ہے۔ تو لہذا جتنی تحقیق ایک داماد کے لیے کی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تحقیق ایک عالم دین کے لیے کرنا چاہیے، پھر اس کو ممبر پہ آنے دینا چاہیے، پھر اس کو عشرے کے لیے، پھر اس کو مجالس کے لیے، پھر اس کو مثال کے طور پر دوسرے کاموں کے لیے جگہ دینی چاہیے۔ لہذا علماء کی ذمہ داری بہت عظیم ہے۔ لہذا جن لوگوں نے کوئی بھی ہو اگر دین کو ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کے لیے تو ایسے لوگوں کی تشبیہ امام نے لومڑی سے دی ہے۔ چوتھے نمبر پر تو پہلا شعر ہو گیا، حکمہ کی تشبیہ دی، بھیڑیا یہ تجار لوگ ہیں، تاجر لوگ ہو گئے، لومڑی جو دین کو ذریعہ بناتے ہیں دنیا کمانے کا۔ چوتھے نمبر پر سور، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی مثال ان لوگوں جیسی دی ہے اور ان عورتوں سے تشبیہ دیا ہے کہ جن کی حرکتیں زنانہ ہوتی ہیں۔ بہت سے ہوتے مرد ہیں لیکن ایکٹیویٹیز ان کی زنانہ ہوتی ہے، بات چیت ان کی عورتوں جیسی ہوتی ہے، کچھ ادائیں ایکٹیویٹیز ان کی جو ہے وہ خواتین جیسی ہوتی ہے، دیکھنے میں ہیں وہ مرد لیکن لگتے ہیں عورت۔ ان کی کیا ہے؟ صفت تو زنانہ ہوتے ہیں، کرتے کیا ہیں یہ جب موقع ملتا ہے جیسے ہی گناہ کر لیتے ہیں، ایسے گناہ نہیں کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت مقدس اور وہ رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ گناہ کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو یہ توفیق دے کہ ہم گناہوں سے واقعاً بچیں، اللہ ہماری حقیقی توبہ کو قبول فرمائے۔ بہت سخت منزل ہوتی ہے ایسے موقع پر، نفس بہت زیادہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، شیطان انسان کو ہمیشہ گمراہی کے لیے لگا رہتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے ہی یعنی یہ شہوت ران ہوتے ہیں جن کو سور سے تشبیہ دی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سور ہیں، ان کو شہوت رانوں سے تشبیہ دی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ لیں سور کا گوشت اسلام نے کھانے کو حرام قرار دیتا ہے۔ کیوں اسلام نے منع کیا اس کو؟ کیونکہ یہ جانور بے حیا ہوتا ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہوتا ہے، اس کی مادہ کو دوسرے لوگ آ کر کے استعمال کرتے ہیں تو پہلا نر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کے اندر غیرت حمیت نہیں ہوتی، لہذا وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کر کے دوسرا لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر اسی لیے اگر کوئی آدمی گوشت کھائے گا سور کا تو اس کے اندر بھی بے حیائی پیدا ہو جائے گی۔ جن کنٹری کے اندر یہ کھایا جاتا ہے، جن کنٹریز کے اندر آپ جا کر کے دیکھ لیں، ان کی عورتوں کے اندر بے حیائی اعلیٰ مرحلے پر ہوتی ہے، بہت بری طریقے سے وہ ان کو یہ لت لگی رہتی ہے، اور مرد اور عورت دونوں مل کر کے غلط ٹریک پہ اور اس طریقے سے انتہائی نازیبا حرکات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، کیونکہ جہاں خواہشات بجھتی ہے وہ بجھانے کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں، جنسیات کے اوپر ان کی توجہات زیادہ ہو جاتی ہے اور تیز رفتاری سے اس کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں یہاں پر بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں، چونکہ روایات اس سلسلے میں بہت سخت بتائی گئی ہیں، لہذا اس کو جیسے ہی موقع ملتا ہے گناہ کرنے کا وہ فوراً گناہ کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ چوتھی صورت ہو گئی۔ پانچویں صورت وہ کتوں سے تشبیہ دی ہے۔ ایسے لوگوں کو کون ہیں؟ وہ لوگ فحاش ہیں، گالیاں دینے والے۔ گالی دینے کو اسلام نے بالکل منع کیا ہے۔ مولا کائنات نے نجم البلاغہ میں فرمایا ہے اللہ تکون سبابین، یعنی میں ڈرتا ہوں کہیں تمہارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جو گالیاں دیتے ہیں۔ گالی دینا ایک جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی غلط آدمی ہو تب بھی اس کو ہم لعن طعن کریں،
اس کے اوپر لعنت کریں، اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، مومنین کی لعنت ہو، دشمنان اہل بیت پر لعنت ہو، خوب لعنت بھیجیے، لیکن مجھے نہیں پتہ کہاں سے ہمارے درمیان گالیاں آ گئی ہیں، فحش گالی دینی، ماں بہن والی گالیاں دینا، اس طریقے سے یہ اہل بیت کی شان کے خلاف ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کی شان کے بھی خلاف ہے۔ لہذا امام نے ٹوکا ہے، روکا اور کہا دیکھو اچھائی اچھی ہے کوئی بھی کرے، اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی انجام دیتا ہے، لیکن برائی پھر بھی بری ہے۔ لیکن اگر اچھائی کوئی اچھا کام کرے غیر ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر اپنا کرتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی۔ برائی بری ہے کوئی بھی کرے، لیکن اپنا ہو کہ اگر کوئی بری اور نازیبا حرکات کرتا ہے تو ہمیں زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ لہذا گالی دینے کو اسلام نے بالکل منع کیا ہے، گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ کسی کو ناحق کہنے کے لیے، کسی کو باطل پر ثابت کرنے کے لیے ذریعہ حق ہے، یعنی راستہ بھی ہمارا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم صحیح مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مقصد اور روٹ ہم غلط استعمال کر لیں، نہیں۔ جب گناہ کبیرہ ہے تو گناہ کبیرہ گالی رہے گی، لہذا ہمیں گالی جیسی بلا سے بچنا چاہیے۔ ہاں، لعنت کرنا چاہیے، ملامت کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں صحیح ہے، عبادت ہے، قرآن نے بھی اس کی دعوت دی ہے، لیکن لعنت کرنے والوں کو قرآن نے روکا ہے، منع کیا ہے، آیات کے اندر بھی منع کیا گیا ہے اور روایات کے اندر بھی گالی دینے سے روکا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں اور جو قسم آخری بچی ہے اس کے بارے میں گفتگو کر کے اس گفتگو کو یہاں پہ تمام کریں گے، پھر اگلی کلپ میں انشاءاللہ مزید اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔